वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। पाक बहरिया के बगर्स ने मातमी धुन बजाकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इस कौम से कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया की बेहतरीन कौमों में अपना नाम लिखवाने के लिए पाकिस्तान कौम बिल्कुल तैयार है। आरिफ अलवी ने कहा कि कायद आज़म के फरमादात पर अमल करके हम हर मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। आलमी बरादरी में अपना मुकाम बनाने के लिए हमें मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार पर अमल करना होगा। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर जामपुर पहुंच गई। उनका इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद ने किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने THQ अस्पताल जामपुर में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम सेंटर का विजिट किया। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ शोबों को चेक किया और खवातीन से मालूमात भी ली। जाते हुए काउंटर कैश को भी चेक किया। डॉक्टर सानिया निश्तर का इस मौके पर कहना था कि एहसास नशोनुमा वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मुल्क के 9 अजला में 35 सेंटर बनाए गए। इस प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से किया गया। उनका मजीद कहना था कि एहसास कफालत कैश प्रोग्राम में बेवगान को प्रोसेस के बाद रकूम हर सूरत दी जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की जानिब से मोटरवे ज्यादती केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। 7 के करीब मुल्जिमान के DNA टेस्ट करा दिए गए हैं। मोटरवे ज्यादती केस के वाक़े के तहकीकात में रवायती और जदीद दोनों तरीका तफ्तीश का इस्तेमाल किया जा रहा है और IG पंजाब केस में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। खोजियों की मदद से जाए वक़ुआ के इतराफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा मकामात निशानदा कर लिए गए हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान से मिलते जुलते हुलिये के हामिल 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग की गई है। मुख्तलिफ शवाहिद पर 7 मुश्तबा अफराद मोहम्मद काशिफ, आबिद, सलमान, अब्दुर्रहमान, हैदर, सुल्तान, अबू बकर, असगर अली को हिरासत में लेकर उनके DNA टेस्ट करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। जबकि जराये का ये भी मजीद कहना था कि पुलिस को जंगल से खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिली है। इन एशिया पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने CCPO लाहौर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। कहती है मोटरवे पर एक मां को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया और CCPO कहते हैं औरत रात गए मोटरवे पर क्यों गई। उन्होंने कहा कि वाक़े पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम किया जाए। इस्लामाबाद से शिराज अहमद शिराजी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में खवातीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि लाहौर पुलिस का चीफ कहता है औरत रात को बाहर क्यों निकली, उसके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वो हैरान नहीं कि औरत को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। जुल्म की ये इंतहा है कि वजीर आजम, वजीर आला समेत पूरी हुकूमत खामोश है। वफाकी वजीर CCPO लाहौर का दिफा भी कर रहे हैं। CCP लाहौर, चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है और कह रहा है कि गलती उस माँ की है जिसको इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये है वो माइंडसेट। और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी रियासत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी हुकूमत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आला पंजाब खामोश है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क की 11 करोड़ औरतें मुतालबा करती है इस CCPO को नौकरी से निकाल कर निशानी अबरत बनाया जाए। जब तक ये CCPO लाहौर रहा औरतों की इज्जतें महफूज नहीं और आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां, बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकाला जाए, इस CCPO को इबरत का निशान बनाया जाए, इस CCP लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए।
مریم اورنگزیب بولی کہ موٹر وے پر ماں کے ساتھ زیادتی درندگی اور دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات شامل کی جائے. کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. ظلم کی ایک اور داستان. لاہور کے علاقے گجرپورہ میں خاتون کو بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. CCPO لاہور خاتون کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ حکومتی وزراء بھی CCPO کی دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس پر ملک بھر کی خواتین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. شیراز احمد شیرازی کی رپورٹ دیکھیے. ریاست مدینہ میں بنی ایک اور ہوا کی بیٹی جنسی زیادتی کا شکار، اور وہ بھی اپنے ہی بچوں کے سامنے. مگر CCPO لاہور کہتے ہیں کہ اس خاتون کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ حکومتی وزراء بھی CCPO لاہور کے بیان کو ڈیفینڈ کرنے لگے. اس حوالے سے ملک بھر کے خواتین کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں انہی سے. کیا کسی کو کسی مجبوری میں باہر جانا ہے تو وہ پہلے ریاست سے اجازت لے گی کہ جی میں باہر نکلوں یا نہیں نکلوں؟ ریاست اپنا کام جب کر نہیں سکتی تو وہ اس عورت کے اوپر اس کے لیے ان کو حیرت نہیں ہوتی کہ وہ 3 بچوں کے سامنے جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس پر کیا گزری ہوگی، اس کے بچوں پر، اس کی فیملی پر کیا گزری ہوگی؟ ریاست اور قانون نافذ کرنے والے افسران اور ادارے ایسی بات کریں گے اور مظلوموں کا دفاع کرنے کی بجائے مجرموں کا دفاع کریں گے تو اس طرح کے جو نتائج ہیں پھر وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آتے رہیں گے. لوگ جو ہے وہ اتنے وحشی ہو گئے ہیں، اتنی ان کے اندر ایک چیز آ گئی ہے جس کو وہ میرے خیال سے سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی آج کل ہمارے کنٹری میں ہو جاتا ہے. تو وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے پراپرلی کوئی لا نہیں ہے. واقعہ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد تو بہت ہی خوف لگ رہا ہے اور بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عورتیں بالکل محفوظ نہیں ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو جو پروفیشنل ہیں، جو لوگ لڑکیاں گھروں سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. میری جو ہے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ پلیز 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 سب سے پہلے تو وہ جو آفیسر ہیں جنہوں نے بیان دیا کہ وہ عورت جو ہے اس روٹ سے ہی کیوں گئی ہے، سب سے پہلے تو ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے وکٹمز جتنے بھی ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. ہمیں ریپسٹ کو بھی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا دینی چاہیے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کہتی ہے کہ اس جرم میں مرتکب افراد سمیت CCPO لاہور کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کوئی شخص ہوا کی بیٹی کی طرف نیلی آنکھوں سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے. کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاق نے فیصلہ کیا شہر قائد کے لیے جو ہو سکا کریں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزار قائد جو کرونا وائرس کی وجہ سے 6 ماہ سے عوام کے لیے بند تھا، آج عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. عوام SOPs کے تحت مزار قائد پر آ سکیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کراچی ایک خوبصورت شہر ہے. وزیر اعظم نے 1100 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا ہے. اس کی شفافیت کو یقینی بنائیں گے. شہر قائد میں پینے کے پانی اور نکاسی آب کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے. وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک کو کرپشن سے بہت نقصان پہنچا. ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ اربوں پتی بن گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں ہیں. قوم مزید کرپشن کی متحمل نہیں ہو سکتی. احتساب عدالت اسلام آباد نے PIA میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب ریفرنس میں نامزد سابق مشیر ہوابازی سردار مہتاب سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. PIA میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی. سماعت کے دوران ملزمان کے وکلاء کی طرف سے بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے گئے. بریت کی درخواستیں سابق مشیر ہوابازی سردار مہتاب، سابق CEO مشرف رسول، عرفان الہی اور راحیل احمد نے دائر کر رکھی ہیں. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے. پائلٹس کے لائسنس کی تحقیقات میں حویلیاں طیارہ حادثے میں جاں بحق دونوں پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے گئے ہیں.
سینٹ قائمہ کمیٹی برائے ایویشن کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت ہوا، جس میں سول ایویشن، پالپا اور پی آئی اے کے حکام نے شرکت کی۔ سیکرٹری سول ایویشن نے پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر کمیٹی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پائلٹس کی ڈگریوں کی چھان بین کی گئی ہے۔ جعلی لائسنس سے متعلق فورنسک آڈٹ بھی مکمل کر لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پائلٹس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا۔ اجلاس میں حویلیاں طیارے حادثے میں جاں بحق دونوں پائلٹس کے لائسنس بھی جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پالپا نمائندوں نے کمیٹی کو بتایا کہ پائلٹس لائسنس کی فورنسک تحقیقات میں حویلیاں حادثے میں شہید ہونے والے دونوں پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے گئے ہیں۔ سنتھیا رچی کی رحمان ملک کے خلاف درخواست سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت کے لیے مقرر، جبکہ رحمان ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر۔ کہتے ہیں عدالت نے فیصلے سے پہلے مجھے نہیں سنا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی بلاگر سنتھیا رچی کی رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی کریں گے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 5 اگست کو سنتھیا رچی کی درخواست مسترد کی تھی۔ بعد ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ کیس 5 اگست کا فیصلہ سنانے والے جج کے پاس دوبارہ نہ بھیجا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ستمبر کو درخواست پر 3 ہفتوں میں فیصلہ سنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ دوسری جانب رحمان ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ موقف اختیار کیا کہ عدالت کے 1 ستمبر کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے۔ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحمان ملک نے کہا کہ عدالت نے مجھے سنے بغیر فیصلہ سنایا۔ میں بالکل آج ہائی کورٹ میں بھی آیا ہوں اور میں یہی اپنی اپیل لے کے آیا ہوں کہ آئی شوڈ بی ہرڈ، کیونکہ اس دن یہ کورٹ میں لگا ہوا تھا 3 کو جناب جسٹس عمر فاروق صاحب کے پاس۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے کیا طریقہ کار تھا کہ وہ 3 سے ایڈوانس ہو کے پہلی کو ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ یہ جو کچھ تھا جھوٹ تھا، میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں، عوام کے سامنے رکھوں گا۔ عبدالرحمان شیخ، JNN، اسلام آباد۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو سکی۔ سپریم کورٹ میں سول مقدمات سمیت کیسز کی تعداد 45,332 ہو گئی ہے، جبکہ 15 دنوں میں 514 مقدمات کو نمٹایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں تاحال کمی واقع نہ ہو سکی۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,332 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں 34,000 سے زائد سول مقدمات بھی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ میں 141 انسانی حقوق سمیت 2,420 جیل پٹیشنز بھی التوا کا شکار ہیں۔ سپریم کورٹ میں 16 اگست سے 31 اگست کے دوران 390 نئے مقدمات سپریم کورٹ میں دائر ہوئے۔ اسلام آباد میں 187، پشاور رجسٹری میں 44، لاہور رجسٹری میں 112، کراچی رجسٹری میں 33، کوئٹہ رجسٹری میں 14 نئے مقدمات دائر ہوئے۔ 16 اگست سے 31 اگست کے دوران اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے 514 مقدمات کو نمٹایا گیا۔ نمٹائے گئے مقدمات میں 147 مقدمات کا تعلق اسلام آباد، 267 کا لاہور، جبکہ 100 مقدمات کا تعلق کراچی رجسٹری سے تھا۔ کیمرامین ندیم طارق کے ساتھ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ اللہ والا ٹاؤن میں زمیں بوس ہونے والی 5 منزلہ عمارت کے ملبے میں دب کر ٹریفک پولیس اہلکار کی بیوی، بیٹی اور بیٹے سمیت 4 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ کورنگی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خاتون اور بچوں سمیت 8 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کھیل کے میدان میں چائنا کٹنگ کر کے 120 گز کے کئی پلاٹ کاٹے گئے تھے، جن پر کئی منزلہ عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ علاقے میں سیوریج سسٹم نہ ہونے سے بارش کا پانی کئی دن سے جمع ہے، جس سے کئی عمارتیں مخدوش ہو گئی ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کا کہا تھا۔ BCA سے کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بھیج کر علاقے کی مخدوش عمارتوں کا تعین کرائیں، جبکہ دوسری جانب ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے افراد کی تلاش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ملبے تلے مزید کسی شخص کے دبے ہونے کی امید نہیں۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی پوری دنیا معترف۔ WHO کے DG بھی پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जारी जरीदे में पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने वाले 7 कामयाब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फहरिस्त में शामिल ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने में मिसाली करार दिया गया है। डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। मजीद कहा, पोलियो कतरे पिलाने के लिए पोलियो वर्कर्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना कामयाब तरीन हिकमत अमली रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरानी हुकाम ने बगैर सफरी दस्तावेजात के ईरान में मौजूद 200 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है और ताफ्तान बॉर्डर पर लेविज हुकाम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान तारिकीन वतन को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से गिरफ्तार अफराद की बॉर्डर पर ही राहदारी गेट के मुकाम पर स्क्रीनिंग की गई। बाद अज़ां उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया है। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में जाया होने का इंकशाफ। समंदर के नजर होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी जहीरे से भी ज्यादा निकली। पाकिस्तान में पानी जहीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है, जबकि जाया होने वाले पानी की मौशी कदर 15 अरब से ज्यादा है। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस ग्लेशियर्स का पानी समंदर में ज़ाया होने का इंकशाफ। रवां साल 1 अप्रैल से अब तक 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में ज़ाया हुआ। समंदर की नजर होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी जखीरे से भी ज्यादा निकली। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 73 लाख एकड़ फीट है, जबकि 10 लाख एकड़ फीट पानी की माशी कदर $1 अरब सालाना है। रवां साल 1 करोड़ 50 लाख एकड़ फीट पानी समंदर की नजर होगा। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है। पानी समंदर की नजर होने की बड़ी वजह पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से पानी की मद में 15 अरब रुपए से जायद के नुकसान का भी सामना है। खबरों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।